حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں ہے، سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے۔ واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے؟ کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا؟ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے، وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے۔ کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کرے چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں، درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو، آخر کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔
تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے آج، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا، موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے، آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے، پورب سے، مشرق سے، وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا۔ یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے نکالا، سورج ڈوب چکا تھا، سورج کو واپس اشارے سے پلٹایا۔ اب یہاں پر وہ والا مناظرہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج دیا تھا نمرود کو کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، نمرود تو نہیں نکال کے دکھا سکا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر دکھا دیے ہیں۔ تو اب کسی کا عقیدہ یہ نہ بگڑے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو سورج مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا، اللہ نے آیت نازل فرمائی قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں یہ دھوکے میں نہ آئے، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی عنایات ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ نور و بشر کے جو معاملات ہیں یہاں پر کچھ لوگ کنفیوژن پیش کرتے ہیں، ہے نہیں کچھ، لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنیوں کو ان عقائد اور ان معمولات اہل سنت کو میں واضح طریقے سے بیان کر کے بتاؤں۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی نے خالص نور ہی کہا اور بشر نہیں کہا وہ بھی گمراہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا اگر کسی نے انکار کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا، گمراہ ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف وہ عام بشر ہیں تو بھی گمراہ ہے، عام بشر عام انسان کہہ رہے تو بھی گمراہ ہے۔ تو کہنا کیا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوری بشر ہیں۔ نوری بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو بشر دکھتا ہے لیکن قدرت میں نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ فرشتے نور ہیں، انسان بشر ہے،
फरिश्ते नूरी मखलूक हैं, इंसान बशर है। अब रसूल को अगर तुमने सिर्फ नूर कहा तो फरिश्तों में चले जाएंगे, सिर्फ बशर कहा तो सिर्फ इंसानों में। रसूल मलाइका का भी रसूल है, इंसानों का भी रसूल है, इसलिए तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि वो नबी नूर वाले भी हैं और बशरियत भी उनके अंदर है। हमारा अकीदा यही है कि वो नूरी बशर हैं। क्या है? नूरी बशर हैं। मेरे अजीजों, अब जिन लोगों ने ये कहा कि रसूल हमारी ही तरह हैं, तो ये तो अकल में नहीं आती बात, अकल में नहीं आती। मैं किसी सादे से मुसलमान को भी उठा करके पूछूंगा, वो तौबा तौबा करेगा, कैसी बात कर रहे हो, रसूल हमारी तरह हो सकते हैं? उलमा की बात तो छोड़ो, मैं आम से बंदे को भी पूछूंगा, क्या तुम इस बात का अकीदा रखते हो कि रसूल हमारी तरह थे? कोई कह सकता है? हरगिज नहीं। हाँ, इस तरह का किन लोगों ने कहा था? दो ही शख्सियात हैं जिनका कुरान में जिक्र है, जिन्होंने रसूल को अपनी तरह कहा था। एक इब्लीस लईन है, शैतान मरदूद है, और दूसरे वो कुफार और मुशरिकीन है जो नबियों को कहते थे, कुरान में है कि ये कैसे रसूल हैं, बाजारों में खाते पीते हैं, हमारी तरह बाजार करते हैं, उठते बैठते हैं, ये कैसे रसूल हैं, ये तो हमारी तरह है। तो काफिरों ने रसूल को अपनी तरह कहा था, या फिर दूसरा कौन? शैतान ने कहा था। अब अगर कोई भी कह रहा हो, इन्हीं दो कैटेगरी में से होगा, इन्हीं दो कैटेगरी में से, या तो शैतान के ये औलाद में से होंगे, वारिसीन में से होंगे, जानशीन होंगे, या सज्जादा नशीन होंगे, या तो फिर कुफारो मुशरिकीन के दलाल होंगे, एजेंट होंगे। कुरान में दो ही लोगों का जिक्र है कि नबी को अपनी तरह कहने वाले कुफार और मुशरिकीन थे और इब्लीस लईन। शैतान ने क्या कहा था जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया? उसने कहा था मुझे तो आग से बनाया गया, इनको मिट्टी से, कैसे ये बराबर हो सकता है, मैं सजदा करूं, ये नहीं हो सकता। बल्कि उसने बराबर क्या, अपने आप को उनसे भी बड़ा समझा। जैसे आज लोगों ने कहा है ना, किताबों में लिखा है उम्मती अमल करते करते कभी नबी से भी बढ़ जाता है। शैतान ने यही कहा था कि मुझे आग से पैदा किया है, मैं आदम से बढ़ गया हूं, ये मिट्टी से है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह के जुमलों से एहतराज करो, परहेज करो, इस तरह के डिबेट में जाओ भी मत। तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आज नहीं हो, उनकी जाहिरी जिंदगी में नहीं हो कि तुम उनके बारे में फैसले लेते रहोगे कि वो सिर्फ नूर थे, कि सिर्फ बशर थे, आम बशर थे, या क्या थे। ये तमाम डिस्कशन ना करो। कुरान ने हमें जितना कहा है उस पर अमल करो। कुरान ने हमें ये कहा वो बशर तो है लेकिन आम बशर नहीं, आम बशर नहीं। यहाँ कोई भी ये ना कहे। बाज एक साहब ने कहा था, क्या रसूल के दो कान नहीं थे, रसूल की दो आंखें नहीं थी, रसूल की एक नाक नहीं थी, रसूल के दो पांव दो हाथ नहीं थे, फिर आप अलग क्यों कहते हैं? एक साहब ने ये भी ऐसे ही मार दिया उन्होंने बराबरी के लिए। जब उन पर सख्त गिरफ्त की जाने लगी तो कहे वो भी तो इंसान ही थे ना, उनकी दो आंखें थी, दो कान थे। मेरे अजीज, अगर ऐसे ही बराबरी का मामला रहे तो सूअर के भी दो कान हैं, तेरे भी दो कान हैं, कुत्ते की भी दो आंखें हैं, तेरी भी दो आंखें हैं। क्या मैंने कभी कहा कि तू देखने में कुत्ते की तरह दिखता है? मैंने नहीं कहा। बराबरी के ये उसूल नहीं होते। दो कान होना बराबरी की जरूर मेयार नहीं है, दो आंख हो जाना ये बराबरी का मेयार नहीं है। जरा तुम अपने गरेबान में झांक करके देखो, जो रसूल को अपनी तरह बशर कहे, क्या जिंदगी में कभी तुम्हारे पास जिब्राइल आया है? क्या कभी जिंदगी में तुम्हारे पास जिब्राइल आया? बराबरी कहने वाले से मेरा सवाल है, क्या जिंदगी में कभी तुझे मेराज का बुलावा आया है? क्या जिंदगी में कभी तुझे अंबिया की इमामत का शरफ मिला है? क्या कभी तेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि तू सो गया हो, जन्नत से तुझे खिला पिला दिया गया हो? वो खुसूसियात तो मेरे मुस्तफा को अता थी।
یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا، سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا، اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟ تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے، ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے، ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے۔ کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں؟ میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، ان کا لعاب پاک جس چیز پہ لگ جائے وہ شفایاب ہو جائے، ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے، وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقش اپنے سینے پر لے لے۔ یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اندھا دھند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ادھر کی ادھر کی پھینکا پھینکی نہ کریں۔ دین کے معاملات میں امت کو ادب سکھایا جائے تو ہم پوری زندگی عمل کر کے بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، رسول بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ نوری بشر ہیں۔ اب یہاں سے معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ وہ عام بشر نہیں ہیں، تب اس ایکسپشن سے بہت سارے عقیدے آپ کے نکلیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب کا اختتام قبر ہے، دفن کیا جاتا ہے، سب مٹی میں ملتے ہیں، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا، اپنی طرح سمجھا، وہیں سے تو نے یہ بھی رزلٹ نکال لیا ہمارے مردے سڑتے ہیں تو رسول کا بھی جسم پاک اس طرح ہو گیا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم یہاں سے عقیدہ بدل لو، رسول ہماری طرح نہیں تھے، آگے کی ساری منزلیں محبتوں میں تمہاری شمار ہوں گی، ساری عظمتوں کے تم قائل ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں یہ کہوں، ان کے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، 14 صدیاں گزر گئیں، ان کے جسم پاک سے کٹے ہوئے بال جو آج بھی رکھے ہیں وہ سڑ گل کر کے کہیں ختم نہیں ہوئے، نہ ان کو آگ جلا سکی، پوری کائنات میں آج بھی وہ روشنیاں بکھیر رہے ہیں، ہزاروں عشاق کے سینے میں عشق مصطفیٰ جلا بھی رہے ہیں، جلا بخش رہے ہیں، تو رسول پاک کے جسم ناز کی کیا بات ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا وہ حصہ جو رسول پاک کا جسم لگا ہوا ہے قبر پاک، اس کو کہا گیا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدین جا۔ فارسی میں کہا گیا ہے عرش سے بھی نازک ترین ایک جگہ ہے آسمان کے نیچے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی لحد مصطفیٰ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی بھی حاضری دیتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے لحد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قبر مصطفیٰ کی اتنی افضلیت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یہ بھی معاملات آتے رہتے ہیں، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ فرمایا جو لحد پاک رسول پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ناز خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کعبے کو مطہر کس نے بنایا؟
काबे को इस अजमत वाला, यानी वो तो बुतों में घिर गया था काबा, काबे के अंदर कई 100 बुत रख दिए गए थे। इस काबे को तहारत किसने बख्शी? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबे के इर्द गिर्द उस वक्त लोग नंगा तवाफ करते थे, कपड़े उतार करके। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तवाफ करने वालों के आदाब बताए। अजीजा ने गिरामी, तुम अगर यहां बैठ करके फैसला करोगे कौन अफजल है कौन नहीं अफजल है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, खुद काबे से ही पूछो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक हॉट टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनके लिए ये गर्म लगता है, वरना सुन्नियों के लिए बड़ी हौसला अफजा टॉपिक है। जब जब हम अपने नबी की हयात की बात करते हैं तो कई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। मियाँ छोड़ो, हम टेंशन में थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मौलाना ने कह दिया है रसूल पाक अब भी हैं, आएंगे। जब जाहिर सी बात है उम्मत में हम ये बात कहेंगे तुम्हारे रसूल अब भी हैं, तो उम्मत का हौसला नहीं बढ़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आस व यास उम्मत की और बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है ये तो बातें हुई, दलीलों की रोशनी में तो हमें कहना होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं या बाज लोगों के कौल के मुताबिक मरकर मिट्टी में मिल गए? हाँ, ये किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा अकीदा तो वही है जो बरेली के ताजदार ने अपने एक शेर में हमें यूं बताया, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हम तो अपने रसूल को अपनी कब्र अथर में जिंदा मानते हैं। हयातुन नबी का यह अकीदा हर सुन्नी का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी हयात पाक में हैं। अब वो कैसी जिंदगी है ये डिस्कस उम्मत के लिए नहीं है, हुजूर की वफात के बाद जो जिंदगी है वो कैसी है, बल्कि मैं कहता हूं जो दुनिया में थी उससे कई दर्जे अफजल जिंदगी है। तुम ये कहते हो कि ऐसे ही जिंदा है जैसे तुम जिंदा हो, नहीं मियाँ, इससे कई दर्जे अफजल जिंदा है। जब कुरान कहता है शहीदों के बारे में कि तो उनको मुर्दा न कहो, क्या कुरान में नहीं है आयत? अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। दूसरी जगह है मुर्दा तसव्वुर भी मत करो, सोचो भी मत। अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है और उन्हें अल्लाह की तरफ से रिस्क भी मिलता है। अब मुझे ये बताएं, जो जिंदा है और रिस्क भी मिल रहा है, अल्लाह से क्यों नहीं पूछते कि मौला वो कौन सा रिस्क तू उन्हें दे रहा है, वो क्या खा रहे हैं पी रहे हैं? मेरे अजीजों, जब तुम मरोगे तभी पता चलेगा। जिसको ये टेंशन है कि वो कैसे जिंदा हैं, लेकिन कुरान ने ये कहा कि वो जिंदा हैं, तो हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह ने उनको जैसी जिंदगी दी वैसे जिंदा है। बल्कि अब अहादीस की रोशनी में भी मैं आऊंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को साबित करने के लिए। रसूल अपनी रूह और जिस्म के साथ हैं। एक बार जो रूह निकालनी है वो अल्लाह के वादे के मुताबिक निकाल ली जाती है। दोबारा अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी पहले से अफजल बना दी जाती है, उनका जिस्म भी सही सलामत रखा जाता है। जैसा जिस्म उनका था उसी शान के साथ कब्र पाक में उनके जिस्म की हिफाजत की जाती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने बेशक जमीन पर हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। नबियों के जिस्मों को खाना जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, यह हदीस पाक है। अब आए, मैं दलाइल की रोशनी में कहता हूं, अरबी की अगर इबारात भी पढ़ूं, थोड़ा बहुत मैं आपको ग्रामर भी बता दूं। जो जुमले होते हैं उन जुमलों में क्या चीज का होना जरूरी है।
اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ایک ہو گیا، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے یہ۔ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول۔ پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے۔ جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کروڑ ہاں یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے۔ آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا، ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا، باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی۔ کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا۔ میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے، ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں۔ جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں، کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں؟ وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا، اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع۔ یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے
کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں روڈ پہ، اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا۔ وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے، اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا۔ اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔